اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اس قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 7 اس کی منزلیں ہیں، 114 اس کی صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں اس میں بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں۔ 85 مکی صورتیں ہیں، 29 مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اس کے بعد جو نازل ہوئی ہے ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید عرصہ 23 سال کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوا، کبھی پوری صورت، کبھی ایک آیت، کبھی آیت کا ٹکڑا، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ترتیب نزول سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہو گئی وہ سورۃ العلق کی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ 3 آیات جو ہیں سب سے پہلے قرآن کی نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تھے، وہیں پر جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اس کو دبوچا اور فرمایا کہ آپ پڑھیے، اقرأ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں دبوچ لیا، پھر کہا پڑھو، پھر تیسری مرتبہ کہا پڑھو۔ پھر جبرائیل امین نے خود پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ دہرا لی۔ یہ 3 آیات نازل ہو گئیں۔ اس کے بعد عرصہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ 3 سال تک پھر کوئی وحی نہیں آئی۔ 3 سال کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو سورۃ المدثر کی شروع کی آیات، اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا وحی کا۔ اس قرآن مجید کا موضوع جو ہے 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ پورے قرآن کو آپ پڑھیں گے، پورے قرآن کے اندر یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ اس کے ضمن میں پھر کہیں قصص بیان ہوئے ہیں، کہیں مثالیں دی گئی ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو مثال دی جا رہی ہے وہ توحید سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے، یا کہیں جو مثال دی جا رہی ہے وہ رسالت سمجھانے کے لیے ہو رہی ہوگی، یا کہیں کوئی قصہ بیان ہو رہا ہے تو وہ قیامت کو سمجھانے کے لیے ہو رہا ہوگا۔ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے، اس کی عظمت، اس کا ادب اور احترام ہر مسلمان کے دل میں ہونا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کا ادب اور احترام اور اس کی عظمت کہ کلام اللہ ہے۔ الحمدللہ اتنی ادب اور احترام اور عظمت تو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے کہ قرآن مجید کا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ دوسرا قرآن مجید کا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ اب کتنا پڑھنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم نکالنا یہ قرآن پاک کی تلاوت کا حق ہے۔ اگر ہم نے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم نہیں کیا تلاوت کر کے تو گویا کہ ہم نے قرآن کا حق مارا ہے۔ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمارا گریبان پکڑے گا اور ہمارے خلاف شکایت کرے گا۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بھائی پڑھنا سیکھنا چاہیے، پڑھنا آنا چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے، اور صحیح معنوں میں پڑھنا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ تیسرا حق قرآن کا فرمایا کہ اس کا فہم، اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام ہمارے پاس بھیجا ہے یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس کلام کے اندر اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیا تقاضا ہو رہا ہے ہم سے، اس کی فہم، اس کا سمجھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا بھی صحیح، قرآن کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لایا، تب بھی یہ قرآن ہمیں فائدہ نہیں دے گا، یہی قرآن ہماری شکایت کرے گا۔ تو اس قرآن پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ یہ دنیا اللہ نے جتنی بنائی ہے یہ انسان کی آزمائش کے لیے امتحان گاہ بنایا گیا ہے۔ تو ابھی جب اللہ نے ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا ہے تو ہمیں اس چیز کو معلوم کرنا پڑے گا، اس چیز کا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
کون سے عمل ہے جن سے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے نا، تو امتحان میں تو کامیاب ہونا ہے، تو کم از کم ایسی چیزیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ کون سی چیز جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سی چیزیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا پاس علم ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان سے ناراض ہوتا ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے لیے علم ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ 3 ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ 3 ذرائع اللہ نے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا، اللہ نے انسان کے جسم کے اندر وہ ذرائع رکھ دیے ہیں جسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی 5 ذرائع ہیں۔ منہ ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے اور لمس ہے۔ ہاتھ کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ آنکھ کے ذریعے ہم نے دیکھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ کپڑے کے کلر جو ہے سفید ہے، یہ علم حاصل ہو گیا۔ کسی چیز کو سونگھ کے پتہ چل گیا کہ یہ بدبودار چیز ہے یا خوشبودار چیز ہے۔ کسی چیز کو چکھ کر ہم اس کا ذائقہ معلوم کر سکتے ہیں، یہ بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا منہ ادھر ہے، پیچھے سے کسی نے آواز لگائے، ہم پہلے سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ میری والدہ کا آواز ہے، میرے والد کا آواز ہے، میرے دوست کا آواز ہے، کسی انسان کا یا جاندار کا یا جانور کا آواز، یہ ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کان کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ ایک ایسی چیز ہے جو نہ دیکھنے سے، نہ سونگنے سے، نہ زبان سے پتہ چلتا ہے۔ سامنے کوئی پتھر آپ کے پڑا ہوا ہے، ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ یہ سخت ہے یا نرم ہے، اس کو چھو کر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے۔ یہ بھی ایک علم حاصل ہوا۔ تو حواس خمسہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر رکھے ہیں، ان کے ذریعے سے ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ حواس خمسہ کا علم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے علم حاصل کرنے کا، عقل۔ عقل کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، بریانی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے دیکھا بریانی کا کلر بڑا اچھا ہے، اور آپ نے چکھنے کے لیے اس کو منہ پہ رکھا تو اس کا ذائقہ بھی آپ کو پتہ چلا، بڑا اچھا ذائقہ ہے اس کا۔ اب اس کا ذائقہ بھی پتہ چل گیا، اس کا کلر بھی پتہ چل گیا حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ لیکن یہ بریانی بنی کیسے ہے، یہ آئی کہاں سے ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کے بنانے کے اندر کون سے اجزاء شامل ہے، کس طرح بنتی ہے، یہ حواس خمسہ سے پتہ نہیں چلے گا۔ اس کا علم حاصل کرنا ہو تو عقل کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوگا کہ یہ اس کی کھیتی ہوتی ہے، یہ کھیت کے اندر جو ہے ایک اناج اگتا ہے، اس کے ذریعے سے چاول حاصل ہوتے ہیں، پھر ان کو پکایا جاتا ہے، اس کے اندر یہ مسالے ڈالے جاتے ہیں، آگ پہ پکاتے ہیں اس کو، اس کے لیے پھر ہمیں عقل استعمال کرنا پڑے گا۔ اب عقل نے ہمیں اتنا بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح بنتی ہے یہ چیزیں۔ اب اس بریانی کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، یہ بریانی حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہ ہمیں حواس خمسہ بتا سکتے ہیں، نہ ہماری عقل بتا سکتی ہے۔ یہ علم ہمیں اللہ کا اتارا ہوا کلام کے ذریعے سے جو وحی کا علم ہے وہ بتائے گا ہمیں کہ بریانی تو ہے، یہ حرام کے مال سے بنائی گئی ہے، یہ چوری کے مال سے بنائی گئی ہے، یہ سود کے مال سے بنائی گئی ہے، یہ رشوت کے مال سے بنائی گئی ہے۔ اب اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں جائز، یہ علم جو ہمیں حاصل ہوگا وہ وحی کے علم سے حاصل ہوگا۔ وحی ہمیں کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وحی کا علم۔ اسی طرح مرنے کے بعد قبر کے حالات ہیں، محشر کے میدان کے حالات ہیں، اور جنت ہے، دوزخ ہے، اور سارے یہ چیزیں جو ہے یہ سارے وحی کا علم کہلاتی ہیں۔ تو یہ 3 ذرائع ہیں جس سے ہمیں جو ہے علم حاصل ہوتا ہے، جو قرآن پورا کا پورا وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جاری رکھا۔ جیسے آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کسی کے پاس کوئی وحی نہیں لے کر آئیں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ملعون قادیانی بھی جھوٹا بکواس کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ نبی نہیں، یہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب وحی کے طریقہ کار کیا ہوتے تھے، آپ علیہ السلام پر کس طرح وحی آتی تھی، تو مختلف طریقے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے گھنٹی کی آواز کے ذریعے سے وحی نازل ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے گھنٹی بج رہی ہو مستقل، اس طرح مجھے پتہ چلتا تھا، اس طرح وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ فرماتے جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تو ہمیں ایسی آواز دیتی تھی جیسے مکھیاں گنگناتی ہیں، شہد کی مکھیاں جب وہ گنگناتی ہیں اس طرح کی ہمیں آواز آیا کرتی تھی۔ کبھی آپ علیہ السلام کے پاس یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آتے انسانی شکل کے اندر، آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور وحی پہنچاتے اور آپ علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ کبھی آپ علیہ السلام کے پاس یہ فرشتہ آتا اپنی اصلی شکل کے اندر، فرمایا کہ پوری زندگی 3 مرتبہ 3 مواقع ایسے ہیں
جن کے اندر جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل کے اندر آیا تھا آپ علیہ السلام کے پاس۔ زیادہ تر جب علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو انسانی شکل کے اندر تشریف لاتے تھے۔ کبھی کبھی آپ علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھایا جاتا تھا، وہ بھی وحی ہوتی تھی، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دل کے اندر القاء کر دیتے تھے، کسی بات کا دل کی طرف مطمئن ہو جاتے تھے، گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وحی کا ذریعہ ہوتا تھا۔ اور معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام نے خود ہم کلام فرمایا، یہ بھی ایک وحی کا ذریعہ تھا۔ تو وحی کی مختلف صورتیں ہوا کرتی تھی۔ یہ قرآن مجید جو ہمیں کتابی شکل کے اندر ملا ہوا ہے، فرمایا کہ شروع میں ایسے نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب یہ جبرائیل علیہ السلام کتاب لے آتے، قرآن آیات لے آتے، آپ علیہ السلام خود بھی سیکھتے، صحابہ کو سکھلاتے، اور ایک دو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے جو ان کتابوں کو، اس آیات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ کبھی جو ہے چمڑے کے اوپر لکھ دیا، کبھی ہڈی کے اوپر لکھ دیا، کبھی پتھر کے اوپر لکھ دیا، تو اس طرح بکھرا ہوا قرآن پاک تھا۔ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں اس طرح کوئی کتابی شکل اس کو نہیں دی گئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے کے اندر جب ایک موقع کا، ایک جہاد کے موقع پر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حافظ صحابہ تھے، حضرت عمر آپ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس طرح اگر حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ہمارا ہم سے چھوٹ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے جو ہے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ کس طرح سے اس قرآن کو جمع کیا جائے۔ مختلف صحابہ کرام کے پاس چھوٹی چھوٹی تختیوں میں لکھا ہوا تھا قرآن، تو یہ جمع کر کے ایک کتاب اس کو بنا دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان ذی النورین کے زمانے کے اندر چونکہ ایک ہی نسخہ تھا اور اس کے پڑھنے والے قرأتیں بھی زیادہ تھی، ہر شخص اپنی اپنی قرأت میں پڑھ رہا تھا اس کو، تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت عثمان ذی النورین نے 7 نسخے قرآن کے بنائے، جن کو 7 عشرہ کہا جاتا ہے۔ 7 قرأ کے اندر قرآن پڑھنا جائز ہے نا، 7 قرأت کے اندر، لیکن ان 7 نسخوں کے اندر زبر زیر نہیں لگی ہوئی تھی، چونکہ عرب لوگ تھے، اپنی زبان کو سمجھتے تھے، ان کے لیے پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ عجم کے لیے لہٰذا قرآن پڑھنا مشکل تھا۔ تو یوسف، اس کا نام ایک بادشاہ آتا ہے حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ اس نے یہ کام کیا کہ اس قرآن کے اوپر عجمیوں کے لیے اعراب لگوا دیے، زبر زیر یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ قرآن پاک جو ہے اسی طرح کاغذ کی شکل میں، کتابی شکل میں چلتا ہوا آ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا اور چلتا رہے گا۔ آج کل ہمارے پاس کتنی آسانی والی بات ہے، دیکھو قرآن پاک کے چھوٹے سے چھوٹے نسخے مل جاتے ہیں، جیب میں بھی ہم قرآن پاک کو رکھ سکتے ہیں، بلکہ موبائلوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ اتنی آسانیوں کے باوجود پھر بھی ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کتنی محنت اور مشقتوں سے قرآن کو حفظ کیا تھا اور جمع کیا تھا۔ آج ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہ قرآن صرف ہماری الماری میں رکھا رہے گا، بس پورا سال گزر جائے گا، اس قرآن کو اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ تو بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر سورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی تھی اور سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، سورۃ الفاتحہ، جس کی 7 آیات ہیں، جس کو ہم الحمد بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام مفسرین نے لکھے ہیں، یہاں تک کہ 47 نام لکھے ہیں، 47 نام، 47 نام اس کے آئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ماں۔ بہت سارے نام اس کے مفسرین نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو عالموں کو پالنے والا ہے۔ عالم کتنے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 عوامل ہیں، 7۔ عالم انس، عالم جن، عالم ارواح، عالم ملکوت، عالم برزخ، عالم حیوانات، عالم حشرات الارض۔ ہر شخص کی اپنی رہن سہن کی جگہ ہے، اپنا کھانا پینا ہے، اپنی زبان ہے، اپنی بولیاں ہیں، کوئی کسی کے نہیں سمجھ سکتا ہے، ہر شخص کا عالم الگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے جو سب کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سب کو پتہ بھی رکھتا ہے کہ یہ کیا کھاتا ہے، یہ کہاں سوتا ہے، یہ کہاں پیتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رب العالمین، یہ تمام عالموں کو پالنے والا رب ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان جو ہے یہ عام ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ کی رحمت جو ہے
مومنوں کے اوپر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، چونکہ اگر کافروں پر اللہ رحمت نہ کرتا، ان کے برحم نہ کرتا تو ان کو ایک پانی کا گھونٹ پینے کو بھی نہ ملتا۔ تو آج کافر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو فرمائے کہ یہ رحمان ہے، اللہ سب کو کھلا رہا دنیا کے اندر، لیکن رحیم مومنی کے لیے خاص ہے، جن کے اوپر قیامت کے دن رحم کیا جائے گا، محشر کے میدان کے اندر رحم کیا جائے گا اور مومن ان کو جنت دی جائے گی۔ اس صورت کے اندر فرمائے کہ ابتدائی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، تیسری آیات کے اندر قیامت کا، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر نبوت کا بیان ہے۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، گویا کہ پورے قرآن کا موضوع اس چھوٹی صورت کے اندر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ موضوع 3 چیزیں ہیں نا، توحید، رسالت اور قیامت، یہی 3 چیزیں اس چھوٹی سی صورت کے اندر رکھی گئی ہیں۔ تو ہم جب صورت اس کو پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر، گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں اس خلاصے کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ زندگیاں کھپ گئیں، 60 70 80 سال ہماری زندگی ہو گئی، ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھتے رہ گئے، نہ اس کو ترجمے کا پتہ، نہ اس کے مفہوم کو پتہ، نہ اس کو یہ پتہ کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ سب سے بہترین دعا اس کے اندر اللہ نے سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ فکر کی بات ہے، ہمیں کم از کم سورۃ الفاتحہ کے جو ہے ترجمہ اور مفہوم سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم نماز کے اندر جب پڑھیں تو سوچ سمجھ کر اللہ سے مانگا کریں۔ اگلی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ ترتیب میں 2 نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی تھی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں یہودیوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر گائے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی قاتل کی نشاندہی کرنے کے لیے، اور عقیدہ باطل موت کو ثابت کرنے کے لیے، اور گائے کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا تھا۔ آگے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، بعض صورتوں کے شروع کے اندر آتی ہیں۔ ان کا معنی اور مطلب اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، کسی اور کو نہ جانچنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے، واللہ عالم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک شبہ ہے ہی نہیں۔ شک شبہ تو اس کے اندر ہوتا ہے جس کا مصنف کمزور ہو، جس کے اندر لکھنے سے کمزوری ہو جائے، اس کا مصنف تو خود اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کتاب کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ الف لام سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے اندر جتنے احکامات دیے گئے ہیں سب کے سب حق اور سچ ہیں، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد انسانوں کی 3 جماعتیں ہو گئیں، لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے پہلے لوگ اس کو ماننے والے، آمنا صدقنا کہنے والے، قرآن سچا ہے، اللہ کا کتاب ہے، اس کو مان لیا۔ دوسرے قسم کے لوگ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا، وہ لوگ کافر ٹھہرے۔ تیسرے قسم کے لوگ جو مذبذب رہے، اوپر سے کہتے تھے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں لیکن دلی طور پر نہیں مانتے تھے، جن کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ماننے والے لوگ ہیں، جن کو مومنین کہا جاتا ہے، ان کا انجام بتایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر جو کافر تھے ان کو فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ اور آگے منافقین کا انجام بیان فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب جھٹلانے کی، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اور جھٹلاتے بھی ایسے ہیں کہ دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کے اندر۔ منافقین کے اوصاف ان 13 آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان اوصاف بد سے اپنے دامن کو بچا کر رکھے۔ جھوٹ، دھوکہ، عدم شعوری، حسد، تکبر، مکر و فریب، سفاہت، احکام خداوندی کا مذاق، زمین میں فتنہ فساد، جہالت اور ضلالت، لعن طعن اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ سارے صفات جو ہے منافقین کی تھی۔ آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اس کے اندر روح پھونکا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ چیزوں کا علم دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتلائے، تو فرشتوں نے فرمایا کہ اس کے پاس تم سے علم زیادہ ہے، لہٰذا علم کی تعظیم کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فرمایا کہ سارے کے سارے فرشتے سجدے کے اندر گر گئے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا۔ بھائی ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ جن کی نسل میں سے ہے،
فرشتوں کے اندر یہ اللہ نے مادہ ہی نہیں رکھا ہے کہ وہ نافرمانی کریں اللہ کے حکم کی، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ابلیس نے جو انکار کیا تو آگے فرمائے کہ یہ جن کی نسل میں سے اس نے حسد کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا ہودا، یہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی جو نسبت ہے یہ ان کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 پیغمبر ان کی بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور ویسے ٹوٹل روایت کے اندر آتا ہے کہ 70,000 پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر آئے، ہر بستی کا الگ الگ نبی ہوا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات فرمائے، لیکن چونکہ انہوں نے ہر انعام کا جو ہے جواب ناشکری سے دیا، اللہ تعالیٰ نے پر بہت سارے انعام فرمائے، ان کے اندر کثرت سے پیغمبر پیدا ہوئے، ان کو دنیاوی اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی، فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دی، ان کے لیے سمندر سے راستے بنائے، ان کو ظلم کرنے والوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا، یعنی فرعون کو 40 سال تک آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا رہا، اور سائے کے لیے بادلوں کا انتظام ہوتا رہا، پانی پینے کے لیے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، آسمان سے ان کے لیے کتاب نازل کی گئی توریت۔ یہ اتنے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے پر کیے، لیکن ظاہر ہے ہر انعام کے بدلے کے اندر یہ ناشکری کرتے رہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عظمت اور شان کو یہودی اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے، اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے، اگر یہ سچے ہوتے تو آپ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آتے، کیونکہ آپ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ یہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، فرمائے کہ یا اللہ اس مکے کو امن کا گہوارہ بنا، امن کا شہر بنا، اس کو امن کی دعا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرمائے کہ شہر کا امن یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جس شہر کے اندر امن نہ ہو، دہشت اور وحشت ہو، وہاں انسان نہ کوئی عبادات کر سکتا ہے نہ کہیں سکون پا سکتا ہے، امن کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر صحیح معنوں میں سکون کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہو تو اپنے شہر کے امن کو دعاؤں کے اندر مانگا کرو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے رزق کی مانگی، یا اللہ میری اولاد کو رزق عطا فرما پھلوں کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے آج بھی آپ جاؤ ہر قسم کے موسم کے پھل مکہ کے اندر ملتے ہیں، حالانکہ موسم نہیں ہوتا ہے، مکے کے اندر تو کالے پہاڑ ہے، اگتا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا سے سمیٹ کر وہاں کے ہر قسم کے پھل فروٹ آپ کو ملیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا آپ علیہ السلام کو دعاؤں کے اندر مانگا تھا، یا اللہ جو آخری پیغمبر نبی تشریف لائیں گے وہ میری پشت میں سے ہو، میری اولاد میں سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی، آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، ان کی پشت میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل۔ حضرت یعقوب سے پوری یہ جو بنی اسرائیل کی نبی تشریف لائیں یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی پشت میں سے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے صرف آپ علیہ السلام ہیں، چونکہ نسبت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی۔ اسی طرح اس پارے کا اختتام ہو انشاءاللہ، اگلے پارے کا خلاصہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد